إن الحمد لله بے شک ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں اور اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور وہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ درود السلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ اما بعد، اے لوگوں، میں آپ کو اور اپنے آپ کو خلوت و جلوت میں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی نیکی پر ابھارنے والا اور گناہ سے روکنے والا ہے۔ تقوی فتنوں کے وقت ہتھیار اور دلوں کی مضبوط دھاڑس ہے اور آخرت کے لیے توشہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور احکام کا مکلف کیا جانا عبودیت اور اللہ سبحانہ کا تقوی حاصل کرنے ہی کے لیے ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ خبردار، آپ کا مہینہ گھٹنے لگا ہے سو آپ عمل زیادہ کریں، اگرچہ اس کے 2/3 حصے ختم ہونے کو ہیں، مگر جو باقی بچا ہے وہ اس مہینے کا بہترین اور مبارک ترین حصہ ہے۔ رمضان کی آخری 10 راتیں جیتنے والوں کا انعام اور سبقت لے جانے والوں کا میدان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر اخیر میں جتنی محنت کرتے تھے اتنی محنت دوسرے اوقات میں نہیں کرتے تھے۔ صحیح مسلم صحیحین میں ہے، جب عشر اخیر داخل ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند کس لیتے، اپنی رات زندہ رکھتے اور اپنے اہل خانہ کو جگاتے۔ اس میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شب قدر میں ایمان اور نیکی پانے کی نیت کے ساتھ قیام کرے گا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے عشر اخیر میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ ماہ رمضان کو پانا بے شک اللہ کی وسیع نعمت اور اس کے ہم احسانات میں سے ایک احسان ہے، کیونکہ وہ روزہ قیام گناہوں کی معافی اور خطاؤں کے مٹنے کا مہینہ ہے۔ جس نے ایمان اور نیکی پانے کی نیت کے ساتھ رمضان میں روزہ رکھا اور قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ رمضان نماز، قرآن اور قبولیت دعا کا مہینہ ہے، وہ صدقہ، توبہ اور احسان کا مہینہ ہے۔ چنانچہ آپ حتی المقدور اللہ کا تقرب حاصل کریں، خوشخبری لیں اور پر امید رہیں۔ مسلمانوں، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا تو انسانیت کی تاریک رات میں صبح صادق نمودار ہوئی، اور قرآن کی کرن اور تیز روشنی سے تاریکیاں چھٹ جائیں گی، اور جب امت اپنا راستہ اس کی ہدایت سے اور اپنی سیرابی اس کے چشمے سے تلاش کرے گی، اللہ اس کے پراگندہ معاملات کو سنوار دے گا اور اس کی تاریک رات کو چھاڑ دے گا۔ چنانچہ امت پر حق بنتا ہے کہ وہ ہر وقت اس قرآن کی طرف لوٹے اور اس سے ویسے ہی سیراب ہو جیسے پیاسے سیراب ہوتے ہیں۔ صرف اس کی تلاوت کی طرف نہیں بلکہ اس کے معانی میں غور و فکر کرنے، اس کی آیات میں تدبر کرنے اور اس کے حقائق کو لوگوں کی زندگی میں عام کرنے کی طرف لوٹنا ہے، تاکہ قرآن کے بڑے مسائل ہی لوگوں کے مسائل بن جائیں۔ صرف اس کی تلاوت کی طرف نہیں بلکہ اس کے معانی میں غور و فکر کرنے، اس کی آیات میں تدبر کرنے اور اس کے حقائق کو لوگوں کی زندگی میں عام کرنے کی طرف لوٹنا ہے، تاکہ قرآن کے بڑے مسائل ہی لوگوں کے مسائل بن جائیں، جیسے توحید، بعث اور رسالت کے مسائل، اور تاکہ ہم ان عقائد، احکامات اور اخلاق کی تعظیم کریں جن کو قرآن نے معظم قرار دیا ہے۔
اور ہر مسئلے کو بلا کم و بیش اتنی اہمیت دیں جتنا کہ قرآن نے اسے دیا ہے. اگر ہم نے ایسا کیا تو قرآن کی طرف لوٹنے میں ہم سچے ہوں گے. اور وہ غافل امت جو فرض کو چھوڑ کر نوافل میں مغن ہے, اسے کتنی ضرورت ہے کہ اپنے رب کی کتاب کی طرف لوٹے اور اس کی ہدایت سے رہنمائی حاصل کرے. اللہ کے بندو, جو قرآن عظیم کو پڑھے گا وہ آخرت اور بعث و نشور یعنی دوبارہ زندہ کیے اور اٹھائے جانے پر ایمان کے مسئلے کو اس کے اندر مکمل طور پر حاضر دیکھے گا. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی کتاب میں کئی جگہ دہرایا ہے. قرآن نے اس مسئلے کو بار بار دہرایا ہے, اس کے لیے مثالیں اور نشانیاں بیان کی ہیں. اس سلسلے مشرکوں کے ساتھ جدال کیا اور اللہ نے اپنی کتاب میں 3 جگہوں پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر قسم کھانے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ان کافروں نے خیال کیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے. آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں, اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے, پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے, اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے. نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے کہ وہ یقین تم پر آئے گی. اور اللہ نے فرمایا, اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سچ ہے. آپ فرما دیجئے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی, وہ واقعی سچ ہے, اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اسی لیے آخرت پر ایمان کے ان ارکان میں سے ایک رکن ہے جنہیں قرآن نے واضح ترین انداز میں بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے ہی میں نہیں بلکہ حقیقت اچھا وہ شخص جو اللہ پر, قیامت کے دن پر, فرشتوں پر, کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو. مشہور حدیث جبریل جبکہ وہ امت کو اس کے دین کی باتیں سکھانے کے لیے آئے تھے اور جس میں دین کی کلیدی اور بنیادی باتیں ذکر کی گئی ہیں, اس کے اندر وہ کہتے ہیں مجھے آپ ایمان کے بارے میں بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور بھلی و بری تقدیر پر ایمان لاؤ. انہوں نے کہا آپ نے سچ فرمایا. صحیح مسلم. ابی بن خلف یا عاص بن وائل اپنے ہاتھ میں ایک بوسیدہ ہڈی کو مسلتے ہوئے اور اسے ہوا میں اڑاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا, اے محمد کیا تمہارا گمان ہے کہ اللہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں اللہ تمہیں مارے گا, پھر دوبارہ جلائے گا اور آگ کی طرف تمہیں جمع کرے گا. اور اللہ نے یہ نازل فرمایا کہ انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا. پھر ایک سری جھگڑالو بن بیٹھا اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا. کہنے لگا, ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا. جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے, وہی جس نے تمہارے لیے ہر سبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم ایک آگ سلگاتے ہو. جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے کہ وہ ان جیسوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں, بے شک قادر ہے وہ, اور وہی تو پیدا کرنے والا دانا و بینا ہے. وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ ہو جاؤ, اسی وقت ہو جاتی ہے. پس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. لوگوں کی بیماریوں کی سب سے بہتر دوا مواعظ ہیں اور عظیم ترین مواعظ میں سے آخرت کے دن کو یاد کرنا ہے. ایسا دن جب ظالموں کو ان کی معذرت خواہی فائدہ نہیں دے گی اور اللہ سے کوئی بھی انہیں بچانے والا نہیں ہوگا. ایسا دن جب لوگوں کے درمیان امتیازات مٹ جائیں گے اور حقائق کے چہرے واضح ہو جائیں گے. ایسا دن جب نفسوں میں ان کی خواہشیں بجھ جائیں گی اور اپنی آراء و افکار کے لیے ان کا لڑنا کافور ہو جائے گا. ایسا دن جب بندے کو اس کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا اور اللہ پر اس کی کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی. وہ انسان اور اس دن عظیم ترین ملاقات اور بڑا سامنا ہوگا. وہ انسان کا اپنی پوری اس کمزوری کے ساتھ اللہ کا سامنا ہوگا جہاں اس دن کوئی بھی چیز اس سے چھپنے والی نہیں ہے اور اللہ سبحانہ کے علم میں سربستہ یہ راز ظاہر اور کھلے ہوں گے. مسلمانوں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی گھڑیاں, فنا کے بعد نئی زندگی کی شروعات اور قیامت کے دن کی ہولناکیاں ایسا منظر ہے جس نے عارفین کے دلوں کو کتنا بے چین کیا ہے. عبادت گزاروں کی آنکھوں میں کتنی بے خوابی پیدا بڑھا دی ہے اور اس کی وجہ سے مومنوں کے دل اکھڑ گئے ہیں. ایسے دن میں جو دوسرے دنوں کی طرح نہیں اور ایسے میدانوں میں جہاں نہ زندگی ہوگی اور نہ زندہ نفوس. اس عظیم کائنات کے سناٹے میں اور تمام مخلوقات کے فنا ہونے کے بعد
جب رب العالمین حکم دے گا آسمان سے 40 دنوں تک بھاری موسلادھار بارش ہوگی، جس سے لوگوں کے جسم اگیں گے جیسے سبزیاں اگتی ہیں، جبکہ انسان کی ہر چیز گل سڑ جائے گی سوائے عجب الذنب ہڈی کی، اور وہ گول ہڈی ہے جو پیٹ کی جڑ میں ہوتی ہے، اسی سے خلقت کو استوار کیا جائے گا۔ پھر اسرافیل علیہ السلام سور میں بعث و نشور کی پھونک پھونکیں گے، جس سے روح کو جسموں میں لوٹایا جائے گا۔ اللہ کا فرمان ہے تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلیں گے۔ پھر اہل قبر سے پھٹ جائیں گے، اور آدم علیہ السلام سے تا قیامت آنے والے تمام لوگ نکلیں گے۔ اللہ کا فرمان ہے اور سور پھونک دیا جائے گا، پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ اللہ کا فرمان ہے یہ نہیں ہے مگر ایک چیخ کے ایک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ سو آپ اپنے نفس میں زمین کے پھٹنے اور اس میں شگاف پڑنے کی آواز کی طرف گھبراتے ہوئے بھاگنے، اور تمام لوگوں کی اپنے قبروں سے نکلنے اور اللہ کے سامنے ان کے ایک جیسے کھڑے ہونے کا تصور کیجئے۔ اللہ کا فرمان ہے تو وہ صرف ایک زور کی جھڑکی ہے کہ ایک یہ دیکھنے لگیں گے۔ قبر لوگوں سے پھٹیں گے جبکہ وہ ان میں سالوں اور زمانوں تک نعمت یادام میں کشادگی یا تنگی میں ٹھہرے رہے، اور سب سے پہلے جس سے قبر پھٹے گی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں، اور سب سے پہلے مجھ سے قبر پھٹے گی، اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ لوگ ننگے پیر، ننگے بدن اور غیر مختون اکٹھا کیے جائیں گے۔ اللہ کا فرمان ہے جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ تو مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ انہیں اس کا خیال بھی آئے، اور مخلوقات میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ لوگ اپنی قبروں سے ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو کر نکلیں گے، جائیں گے آئیں گے، اور انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں جائیں۔ وہ دہشت، انتشار اور اضطراب میں ہوں گے۔ کیا آپ نے بکھرے ہوئے پروانے دیکھے ہیں؟ اللہ کا فرمان ہے جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ کا فرمان ہے گویا وہ پھیلا ہے اور پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے۔ اللہ کا فرمان ہے جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی طرف اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے۔ ان سے کہا جائے گا اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ۔ اللہ کا فرمان ہے جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی سوائے خسر پسر کے تجھے کچھ بھی سنائی نہ دے گا۔ اللہ کا فرمان ہے پس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے دار ہی رہیں گے اور نہ آپس کی پوچھ گچھ۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسی فکر دامنگیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ کا فرمان ہے جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ جب بار پکارے گا آج کس کی بادشاہی ہے، پھر وہ جواب دے گا فقط اللہ واحد قہار کی آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی قسم کا ظلم نہیں۔ اور اللہ کا فرمان ہے اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا کہ تو ہو جا بس وہ ہو پڑے گا۔ اور اللہ کا کہنا حق و با اثر ہے اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی جبکہ سور میں پھونک ماری جائے گی۔ ایک بندہ اپنی قبر سے تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھایا جائے گا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، کیونکہ وہ حالت احرام میں مرا تھا۔ ایک دوسرا آدمی اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہ رہا ہوگا، رنگ خون کا ہوگا اور بو مشک کی ہوگی، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا ہوگا۔ سرزمین محشر کی طرف لوگوں کو لے جایا جائے گا اور محشر سفید صاف ستھری زمین ہوگی جس میں کسی قسم کا کوئی نشان نہیں ہوگا۔ وہ آپ سے اللہ کا فرمان ہے وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑے گا جس میں تو نہ کہیں موڑ دیکھے گا اور نہ اونچ نیچے۔ مومن میدان محشر میں اکٹھا کیے جائیں گے جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے، اور اس دن مجرموں کو نیلی آنکھوں کے ساتھ جمع کیا جائے گا جبکہ ان کے دل لرزاں ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی اور کھلی کی کھلی ہوں گی اور ان کی طرف نہیں لوٹیں گی، اور
کافر اپنے چہرے کے بل جمع کیا جائے گا۔ ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ کے نبی کافر کیسے اپنے چہرے کے بل جمع کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کیا وہ ذات جس نے اسے دنیا میں دو پیروں پر چلایا اس بات پر قادر نہیں کہ اسے قیامت کے دن اس کے چہرے پر چلائے؟ ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اندھے منہ حشر کریں گے، در حالی کہ وہ اندھے ہوں گے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب کبھی وہ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے اور متکبروں کو ذروں کی طرح آدمی کی شکل میں جمع کیا جائے گا۔ تمام مخلوقات کو یہاں تک کہ وحشی جانوروں اور چوپائیوں کو بھی جمع کیا جائے گا، اللہ کا فرمان ہے۔ اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرندے جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہو۔ ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجیے یقین سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے۔ مقرر دن کے وقت وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، ان میں سے ایک کو باقی نہ چھوڑیں گے۔ اور جب اگلوں اور پچھلوں کو جمع کرے گا، جب اللہ تعالیٰ اگلوں اور پچھلوں کو جمع کرے گا تو ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں ابن فلاں کی غداری و خیانت ہے۔ ہر آدمی اپنی پیٹھ پر وہ چیز لادے ہوئے لائے گا جو اس نے بطور غلول و خیانت کے لیے لیا تھا، چاہے وہ سونا ہو یا چاندی یا کوئی اور دوسری چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر ہنہناتا ہوا اونٹ ہو، وہ کہے گا یا رسول اللہ مجھے بچا لیجئے، اور میں کہوں گا میں تمہارے لیے کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہوں، میں نے تمہیں پہنچا دیا تھا۔ غلول کہتے ہیں اس چیز کو جو مسلمانوں کے عام مال میں سے ناحق لے لی جائے۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، اور اللہ کا فرمان ہے اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، یعنی اس وقت جگمگا اٹھے گی جب حق تبارک و تعالی فیصلے کے لیے مخلوقات کے سامنے تجلی فرمائے گا، اور کتاب یعنی نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے، اور نبیوں کو لایا جائے گا کہ وہ قوموں پر گواہی دے کے انہوں نے ان تک اللہ کے پیغامات پہنچا دیے ہیں۔ اور گواہوں کو لایا جائے گا یعنی بندوں کے بھلے برے اعمال کے نگراں فرشتوں کو، اور ان لوگوں کے درمیان حق فیصلے کر دیے جائیں گے اور ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اور اللہ کا فرمان ہے قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک توڑنے والی ترازو کو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو اسے ہم لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ اس دن تم چہروں کو یا تو سفید دیکھو گے یا سیاہ، اور ترازو کے پلوں کو اوپر نیچے ہوتے ہوئے دیکھو گے، یا تو بھاری ہوں گے یا ہلکی، اور نامہ اعمال کو یا تو دائیں ہاتھوں میں دیکھو گے یا بائیں ہاتھوں میں۔ اس دن یہ موقف کتنا عظیم ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی۔ لوگوں پر وقوف دراز ہوگا، اور 1 میل کی بقدر سورج ان کے قریب آ جائے گا، اور وہ اپنے اعمال کے بقدر پسینے سے شرابور ہوں گے، اور کچھ لوگ رحمان کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جس دن کی اس کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوقات کے درمیان فیصلے کے لیے شفاعت کی اجازت دے گا، اور آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اللہ اگلوں اور پچھلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرمائے۔ اور اللہ کا فرمان ہے اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہوئے دیکھے گا، اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا، اور کہہ دیا جائے کہ ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، یعنی اللہ اگلوں اور پچھلوں میں فیصلہ فرمائے گا۔ ساری بات زبان اور بے زبان کائنات اللہ رب العالمین کی اس کے فیصلے اور انصاف پر حمد و ثنا کرے گی۔ تمام مخلوقات نے اس کی حمد و ثنا کی گواہی دی۔ قتادہ نے کہا مخلوق نے اپنے اس قول میں حمد سے آغاز کیا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اور اپنے اس قول میں حمد کے ساتھ ختم کیا وقضی بینہم بالحق وقیل الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا فرمان ہے البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم کے سے دور رکھے جائیں گے، وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے، اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی، اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہی تمہارا دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے رہے۔ اے اللہ تو ہمیں گھبراہٹ کے دن بے خوف لوگوں میں سے بنا، ہمیں تیرے نبی کے حوض پر آنے والے لوگوں میں شامل فرمانا، اور ان لوگوں میں شامل فرمانا جنہیں نام عمل دائیں ہاتھوں میں ملے گا، اور ہمیں جنت میں فردوس اعلیٰ عطا فرما۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن اور سنت میں برکت دے، اور ان کی آیت و حکمت سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔
تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جو جزا کے دن کا مالک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جو بادشاہ وعد حق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور سچے امانت دار رسول ہیں۔ اللہ درود سلام نازل فرمائے آپ پر، آپ کے اہل خانہ پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ اما بعد، مسلمان و آخرت اور بعث و نشور پر ایمان اس بات کا ضامن ہے کہ زندگی کی راہ درست ہو، اعضاء طاعتوں کی طرف آمادہ ہوں اور گناہوں اور برائیوں سے باز رہیں۔ قرآن کی آیتیں اس مفہوم کو بیان کرتی ہیں، اور طاعتوں کی بجاوری اور گناہوں سے دوری کے ساتھ آخرت پر ایمان کا کیا تعلق ہے اسے واضح کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، اور اللہ کا فرمان ہے اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والی اور یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور اللہ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے اور قیامت ضرور آنے والی ہے، پس تو حسن و خوبی اور اچھائی سے درگزر کر لی۔ اور طلاق کی آیت میں اللہ فرماتا ہے یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہو، اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے۔ اور جو شخص آخرت پر سچا ایمان لائے اور آخرت اس کے دل میں حاضر بھی ہو تو وہ حرام سے باز اور گناہوں سے دور رہے گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ ڈراتے ہوئے فرماتا ہے بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اللہ کے بندوں، آخرت پر ایمان ایک نیا انسان تیار کرتا ہے جس کے اپنے اخلاق، اقدار اور اصول ہوتے ہیں اور زندگی کے سلسلے میں اس کا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ وہ انسان جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اس کو اہمیت دیتا ہو وہ اس انسان کے ساتھ مل نہیں سکتا ہے جو صرف اس دنیا کے لیے جیتا ہو اور اس کے پیچھے والی زندگی کا انتظار نہ کرتا ہو۔ یہ اور وہ اس زندگی کے معاملات میں کسی معاملہ کا اندازہ لگانے میں اور نہ اس کے بہت سے اقدار میں سے کسی قدر میں یکجا ہو سکتے ہیں، اور نہ کسی واقعہ یا حالات یا معاملہ کے بارے میں کسی ایک حکم پر متفق ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کا اپنا معیار ہے اور ہر ایک کی نظر ہے جس کی بنیاد پر وہ چیزوں اور واقعات، اقدار اور حالات کو دیکھتا ہے۔ آخرت پر ایمان دلوں اور عقلوں پر طاری ہونے والے شبہات کو ختم کر دیتا ہے، اور آخرت پر ایمان کی کمزوری دل میں شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکہ میں ڈال دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتی۔ سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ افطرا پردازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجیے، اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ اس کو پسند کر لیں اور تاکہ مرتکب ہو جائے ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوتے تھے۔ اور جب بھی بندہ آخرت پر ایمان لائے گا اور موت کے بعد والی حالت پر یقین رکھے گا اس سے بہت سارے شبہات چھڑ جائیں گے، اور جو بھی قرآن حاضر دل کے ساتھ پڑھے گا اس کے دل کی صبح روشن ہو جائے گی، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس میں دلوں اور جسموں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ مسلمانوں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا بندہ پرسکون ضمیر کا مالک اور اپنے تابناک مستقبل کے تئیں مطمئن ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی رحمت، معافی اور احسان کی امید رکھتا ہے اور اپنے رب اس کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس دن کے بعد ایک دن ہے اور دنیا کے پیچھے ایک آخرت ہے۔ اگر اسے دنیا کی کوئی چیز فوت ہو جائے تو آخرت میں اس کے عوض کی امید رکھتا
کرتا ہے. اگر اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو اس میں نیکی کی امید کرتا ہے, اور اگر دنیا میں کوئی نعمت دیکھے تو آخرت کی نعمت کو یاد کرتا ہے. وہ اللہ کا یہ فرمان پڑھتا ہے, اور دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے, البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے. کاش یہ جانتے ہوتے. وہ اپنی دنیا میں ویسی عمل کرتا ہے جیسے اللہ نے اسے حکم دیا ہے, وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور زمین کو آباد کرتا ہے. اسے یقین ہوتا ہے کہ آخرت ان معیار کو درست کر دے گی جو دنیا میں کج ہو گئے ہیں, اور اس باطل کو پست کر دے گی جو بلند ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں, وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی. اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں کر دے جو آخرت پر عظیم ترین ایمان لائے اور اس پر سچا یقین رکھیں, اور تو ہمیں گھبراہٹ کے وقت بے خوف اور تیری جنتوں کی طرف سبقت لے جانے والا بنا دے. اتنی بات ہوئی, آپ درود و سلام پڑھے اس ہستی پر جسے اللہ نے جہانوں کے لیے رحمت اور تمام لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا. اے اللہ تو درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندہ اور رسول محمد پر, آپ کے نیک پاک باز اہل خانہ پر, اور آپ کے روشن مبارک صحابہ پر, ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں. اے اللہ تو اسلام مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور مشرکوں ملحدوں اور مفسدوں کو رسوا کرے. اے اللہ تو اپنے دین اپنی کتاب اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرمائے. اللہ جو اسلام کا مسلمانوں کا اور ان کے دین اور ملک کا برا چاہے اسے اس کے نفس میں الجھا دے اور اس کی چال کو اس کے سینے میں لوٹا دے اور برائی کا گھرا اس پر ڈال دے. یا رب العالمین, اے اللہ فلسطین اور ہر جگہ تیری راہ میں جہاد کرنے والوں کی مدد فرما. یا رب العالمین, اے اللہ تو ان کے محاصرہ کو توڑ دے, ان کے حالات درست فرما دے اور ان کے دشمن کو زیر فرما. اے اللہ ہم تجھ سے تیرے اسم اعظم کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہر جگہ ہمارے مسلمان بھائی کے ساتھ لطف کا معاملہ فرما. اے اللہ تو فلسطین, سیریا, عراق, یمن, برما اور ہر جگہ ان کے لیے ہو جا. اے اللہ ان پر شفقت فرما. اے اللہ ان سے مصیبت دور فرما اور ان کے لیے کشادگی جلدی لا دے. اے اللہ تو ان کے حالات سدھار دے, انہیں ہدایت پر جمع فرما اور انہیں ان کے بدماشوں سے بچا لیا. اے اللہ ان کے دشمن کو رسوا کرے. اے اللہ تو سرکش ظالموں اور ان کے معاونین کی گرفت فرما. اے اللہ تو ہمارے حکمراں خادم الحرمین شریفین کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو, اور تو اس سے راضی ہو, اور انہیں نیکی اور تقوی کے کام میں لگا دے. اے اللہ تو انہیں ان کے نائب اور ان کے مددگاروں کو اس کام کی توفیق دے جس میں بندوں اور شہروں کی بھلائی ہو. اے اللہ تو ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما, اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. اے اللہ تو ہمیں اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. ہمارے معاملات کو آسان کر دے اور ہمیں ان چیزوں میں ہماری امیدوں تک پہنچا دے جو تجھے راضی کرے. اے اللہ تو ہمیں اور ہمارے والدین اور ان کے والدین اور ان کی ذریات کو اور ہماری بیویوں اور ذریات کو بخش دے. بے شک تو دعا کو خوب سننے والا ہے. تمہارا رب العزت پاک ہے اس چیز سے جو بیان کرتے ہیں, اور السلام رسولوں پر اور تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بالآخرة أعظم الإيمان ويوقن بها حق اليقين، واجعلنا عند الفزع من الآمين وإلى جناتك سابقين. هذا وصلوا وسلموا على من أرسله الله رحمة للعالمين وهديا للناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين ودينهم وديارهم بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فك حصارهم وأصلح أحوالهم واكبت عدوهم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تلطف بإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم في فلسطين وسوريا وفي العراق واليمن وبورما وفي كل مكان. اللهم الطف بهم وارفع عنهم البلاء وعجل لهم بالفرج. اللهم أصلح أحوالهم واجمعهم على الهدى واكفهم شرارهم. اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن عاونهم. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخذ به للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبه وأعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم احفظ وسدد جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدود بلادنا والمجاهدين لحفظ أمننا وأهلنا وديارنا المقدسة. اللهم كن لهم معينا ونصيرا وحافظا. اللهم انشر الأمن والرخاء في
في بلادنا وبلاد المسلمين، واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وأزواجنا وذرياتنا إنك سميع الدعاء. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.